یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین کی سیرت الحمدللہ اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہے۔ نیک خواتین یہ نماز سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، یہ نماز نہیں چھوڑتی ہیں، نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں مسجد بنی ہوتی، مسجد بیت جسے کہتے ہیں، یہ نماز کی ایسی پابند ہوتی ہیں کہ نہ صرف خود نماز پڑھتی ہیں بلکہ اپنے گھر کے افراد کو بھی نمازی بناتی ہیں، اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دلاتی ہیں، گھر والوں کو نماز کی ترغیب دلاتی ہیں۔ اللہ پاک نیک خواتین کی اس مبارک سیرت کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اسلامی بہنوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کی سیرت سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری صاحب۔ آئیے بڑھتے ہیں اور اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک رابعہ کنیت ہے ام الخیر۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی کنیت بھی ام الخیر تھی۔ اچھا، ویسے بھی دیکھیں کہ اسلامی بہنوں کے نام کے بجائے ایک حیا کی بات ہے کہ ان کی کنیت ہو، بچے اور بچی کی نسبت سے، والد کی نسبت سے، بنت خلیل، جی، ام جمیل، تو اس طرح کے وہ ہوں تو ایک زیادہ حیا کی بات ہے۔ اچھا، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 95 یا 99 سنی ہجری میں پیدا ہوئی، پہلی صدی میں آپ پیدا ہوئی۔ بصریہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی رہائش بصرہ میں تھی، عراق کا جو شہر ہے، سٹی ہے بصرہ۔ بہت زیادہ عبادت کرنے والی، زاہدہ مینز دنیا سے بے رغبت، آخرت کی فکر میں رہتی۔ اور آپ کو کہا جاتا ہے مریم ثانیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم، آپ کو کہا جاتا ہے مریم ثانیہ، یعنی جیسے وہ بہت عبادت گزار تھیں، بہت باحیا تھیں، اللہ کا ذکر کرنے والی، نماز پڑھنے والی، تو اسی طرح آپ کے اندر یہ اللہ نے اوصاف رکھے تھے۔ نہیں، اللہ والوں نے یہ آپ کو وہ لقب دیا ہوگا مریم ثانیہ۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے آپ کو مریم ثانیہ لکھا۔ اچھا، آپ کی جب ولادت ہوئی تو میرے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، میٹھے نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر ان کے والد کو بتائی کہ تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی، اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، 1000 افراد کی بخشش کا باعث بنیں گے۔ اچھا، یہ ایک ولیہ کی شان ہے، صحابہ کی شان، انبیاء کی شان اور شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی اور ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہتی تھیں، اللہ اللہ کرتی رہتی تھیں۔
تو آپ کے ہم وہ اوصاف سن رہے ہیں تاکہ ان کی اچھی اچھی باتیں ہم سن کر ہمارے اندر بھی وہ اچھے انداز اور اچھے سلسلے آ جائیں. آمین. بصرہ میں ایک شخص کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. اس کے اس طرح کے جرائم تھے کسی جرم کی وجہ سے. جی. تو اب اس کے قریب سے جب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا گزر ہوا، فرمایا یہی وہ زبان ہے جس سے تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. یعنی اچھا پہلو تلاش کیا. جی جی. کیا بات ہے کہ وہ ایک ہے شہد کی مکھی، ایک ہے دوسری مکھی، گندگی کی مکھی ہوتی. گندگی کی مکھی، اس کا نام رکھ لیں آپ. شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے بے شک، اور اس کا نیکٹر، اس کا رس جو چوستی ہے، اور جو گندگی والی مکھی ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے. اور جسم کے اندر سارا جسم حسین ہے، خوبصورت ہے، اس نے پھوڑے پر بیٹھنا، جہاں گندگی ہے اس نے پیپ پر بیٹھنا، اس نے زخم پر بیٹھنا. تو بعض لوگ جو نا وہ استغفر اللہ اچھائیاں نہیں برائیاں تلاش رہے. ایکٹیویٹی ہوتی. جی. تو بھائی آپ کو کس نے ڈیوٹی لگا دی؟ نفس و شیطان نے لگائی، اور کس نے لگانی تھی کہ آپ اس کے عیب تلاش رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کہیں گئی ہیں رشتہ داروں میں، میری ساس، میرا سسر، میرا دیور، یہ ارے بھائی، امیر اہل سنت ہمارے بزرگ ہیں، فرماتے اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. اچھے بچے بنے نا، اچھی بچیاں بنے. سبحان اللہ. رہنا اس گھر میں اور اسی گھر والوں کو دھو رہے، انہیں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. اچھا بات چھپتی ہے؟ نہیں چھپتی. نہیں چھپتی. آخر کار پہنچے گی، پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا چارج دینا پڑے گا آپ کو. آج کل تو جدید دور ہے، بعض کا تو موبائل میں ریکارڈ کر لیتی. ٹھیک ہے، ریکارڈ ہو کے ساس کو میسج کر دیا، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے، تیری یہ جو لاڈلی جو ہے نا، یہ آ کر ہمارے پاس یہ تیرے فضائل بیان کر رہی تھی. تو ضرورت کیا ہے؟ تو خیر کا پہلو آپ کی ساس کیسی ہے؟ بہت اللہ کی نیک بندی ہے، جو اس کے اندر خوبیاں، ایمان والی تو ہے نہیں ہے، نماز پڑھ لیتی ہے نا بھائی، تو یہ بتانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا اگر وہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک بھی کرتی ہے تو وہ اس کا ذکر نہ کریں، اور کوئی خیر کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بڑا امپوسیبل کام بتا رہے ہیں سب. ایسے آج کل کے دور میں کام ممکن ہے یہ؟ یار دیکھیں، اتنا کہیں کہ ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے. دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سبحان. شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے. بے شک بے شک ممکن. کہتے جی نیکی کا دور نہیں ہے. کس نے کہہ دیا دور نہیں ہے؟ اور نفسی کہتا ہے، جی نفس کہتا ہے، شیطان سکھاتا ہے. اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والیاں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں قرآن و حدیث پر عمل کر رہے نہیں کر رہے، بے شک شریعت پر عمل کر رہے نہیں کر رہے. ان کے چہرے، صورت، سیرت، چلنا پھرنا شریعت کے مطابق ہے، ان کی تڑپ ہے، ان کی کڑن ہے. وہ فرشتے نہیں ہیں مگر سوچ ہے نیکی کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی. بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ بچ نہیں سکتے. تو خیر کا پہلو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے نکالا. اس کو اس جرم کی سزا ملی، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے، لٹکا دیا، اس کا کام ایسا. اب مزہ چکھ لیا اپنے کرتوت کا؟ یہ نہیں کہا، نہیں کہا یہ زبان سے اللہ کی وحدانیت بیان کرتا تھا. واہ. تو خیر کا پہلو. اور جو جنت کا طلبگار ہے اس کو خیر کا پہلو ہی دیکھنا چاہیے. ایک بڑا پیارا شعر امیر اہل سنت پڑھا کرتے ہیں، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر. عیبوں کو کون ڈھونڈتا ہے؟ جو عیب بھی ڈھونڈتا رہتا ہے. جی اس کی نظر ہی ایسی ہے. وہ جو خوش مزاج ہیں، جی ہاں، جو خوش مزاج ہیں حسن و کمال دیکھتے ہیں. سبحان. اچھا مرے ہوئے کی غیبت جو ہے یہ زندہ کی غیبت سے سخت تر ہے. قیامت کے روز یا تو اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، پھر پتہ چل جائے گا غیبت کیا ہوتی. دونوں خسارے والے، خسارے والے بات ہے، نقصان والے، گھاٹے والی بات ہے. اچھا دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری شریف حدیث نمبر 1393، 1393. اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں. جو کہ وہ کر رہے ہیں، وہ پا رہے ہیں، تم کیوں اس کی غیبت کر رہے ہو؟ اچھا دوسری حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 1019، 1019.
فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو. اچھا خوبیاں بیان کرو اس کا مطلب تو فری اسٹائل آپ کو مل گیا آپ اس کو ولایت عطا کر دو. آپ جو ہیں خوبیاں وہی بیان کی جائے, وہی بیان کی جائے, مبالغہ نہ کیا جائے, مبالغہ نہ کیا جائے. حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردے کی غیبت زندہ کی غیبت سے بدتر ہے, کیونکہ زندہ شخص سے معاف کروانا ممکن ہے, مردے سے معاف کروانا ممکن نہیں. اللہ اچھا پہلو تلاش کریں, اچھا پہلو تلاش کریں. وہ اسلامی بہنوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے, شوہر کا معاملہ ہے, ساس کا معاملہ ہے, سسر کا معاملہ ہے, وہ دیور یا بھاوج اور بھابھی اور جو نند وغیرہ جو بھی رشتے ہیں اس کے جو اچھے پہلو ہیں, یا کسی میں کوئی عمل دیکھا, کوئی معاملہ دیکھا, اگر ہم کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو برائی بھی بیان نہ کریں یار. بالکل صحیح. سید یہ پازیٹیوٹی کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ معاشرے میں عام طور پہ دیکھا جائے نیگیٹیوٹی ہے, لیکن بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھا پہلو ہی تلاش کروں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں چاہنے والے ہوتے نا تو یہ نیگیٹیوٹی آتی ہی نہ. ہم چاہنے والے تو نہیں ہیں, چاہنے والے نہیں, ہم نیکی کرنے والے بنے. یاد رکھیں جو نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کی نیکی میں مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ. جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. ہم بچنا ہی نہیں چاہتے نا, مسئلہ یہ خود کوشش کرنی پڑے گی. دیکھیں اس کے لیے طریقے ہیں نا. صحبت بہت مؤثر ہے, صحبت بہت اثر رکھتی ہے. بالکل ایسے. اچھے کی صحبت اچھا کر دے گی, برے کی صحبت برا کر دے گی. جہاں جائیں گے ویسی خوشبو پائیں گے, ویسا ماحول پائیں گے. یعنی حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ مٹی کے اندر خوشبو آ رہی تھی. مٹی میں خوشبو تو نہیں ہوتی, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں خوشبو کیسے آ گئی؟ نے کہا میں تو وہی مٹی ہوں, مجھ میں خوشبو کہاں سے آنی تھی؟ اصل میں ساری برکت اس گلاب کے پودے کی جس کے قریب میں تھی. واہ سبحان اللہ. تو اچھوں کی صحبت میں دیکھیں کہ اسلامی بہنیں اجتماع میں جا رہی ہیں, ان اسلامی بہنوں سے رابطے میں ہیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں, غیر مردوں سے رابطہ نہیں کرتی, غیر شرعی امور نہیں کرتی, اور نماز پڑھنے والی ہیں, عقیدے ٹھیک ہیں اللہ رسول کے متعلق, صحابہ کے متعلق, سادات کرام کے متعلق, اولیاء کرام کے متعلق, غوث اعظم کے متعلق, اعلیٰ حضرت کے متعلق, بابا فرید الدین گنج شکر, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ شاہ صاحبی, عبداللہ شاہ غازی, کتنے بزرگان دین ہیں, ماننے والی ہیں, ماننے والیاں ہیں, نظر نیاز کرنے والیاں ہیں. اور ویسے تو صحیح بات ہے کہ عورت کے لیے اس کا گھر جو ہے وہ اس کی کل کائنات ہے. سبحان اللہ. اور گھر کی زینت ہے, گھر کی رونق ہے. عورت پھول چمن میں اچھا لگتا ہے نا, جب اس کو توڑ لیں گے باہر نکالیں گے مرجھا جائے گا, بکھر جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو خیر اچھی صحبت اچھا کر دے گی. اسلامی بہنوں میں 8 دینی کام ہوتے ہیں, اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جا کر شرکت کریں. آن لائن کوئی کورس جوائن کر لیں. ہاں ادارہ ہے ماشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی, شعبہ ہے اسلامی کا. اسلامی بہنیں گھر بیٹھے عالمہ بن سکتی ہیں, گھر بیٹھے حافظہ بن سکتی ہیں, ناظرہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, طہارت کورس, نکاح کورس, حج و عمرہ کورس, کتنے کورسز ہیں, 40 کے لگ بھگ کورسز ماشاءاللہ. جی یہ کر سکتی ہیں. تو اس سے ایک وہ جو سوچ کی مثبت ترکیبیں وہ ہوتی چلی جائے گی. صحبت ماشاءاللہ اثر کرتی ہے. اللہ پاک نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا خواتین. اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہیں فدا حسین. ہم ان سے سنیں گے کہ اپنے کاموں کو مینج کیسے کریں. جی فدا حسین. مدنی چینل کے ناظرین, ہم ہر روز کئی طرح کے کام کرتے ہیں مگر ان کی روٹین سیٹ نہیں کرتے. ہم کچھ کام کرنا بھول جاتے ہیں اور پریشانی اٹھاتے ہیں. ہمیں اپنے کام روٹین بنا کے کرنے چاہیے. اس طرح کاموں کی ایک ترتیب بن جائے گی اور ہماری یادداشت اچھی ہو جائے گی اور ہمیں ذہنی سکون بھی محسوس ہوگا. فیضا روٹین سیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں. مثلاً فجر کی نماز, قرآن کریم کی تلاوت, ناشتہ,
स्कूल की तैयारी, नमाजों की अदायगी, अब जो काम करना है उसका वक्त सेट कर ले। नमाज के वक्त नमाज पढ़े, खाने के वक्त खाना खाए, होमवर्क के वक्त होमवर्क करे, सोने के वक्त सो जाए। पीरा रैन कामों की रूटीन ना बनाने के क्या नुकसानात हैं? मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हमने अपनी डेली रूटीन सेट ना की तो हम अपने कामों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और हर रोज कई काम ऐसे ही करेंगे, ज़हनी उलझन और परेशानी का शिकार रहेंगे। हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमने नन्ही मुबल्लिगा के मदनी फूल सुने। आइए प्रोग्राम में एक सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम हुरैन है। मेरा हाजी साहब से यह सवाल है कि अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास का कोई ईमान अफरोज वाक़या सुना दीजिए। जी माशाल्लाह, आपका वाक़या बड़ा ईमान अफरोज है। बदर का दिन मुसलमानों के लिए फतह और कामयाबी का दिन था। गैर मुस्लिम कैदी बनाए गए। उन कैदियों में हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु भी थे, क्योंकि अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। इस्लाम कबूल नहीं किया। अच्छा, इन कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ने का तय हुआ, ये फैसला हुआ। जब इनसे फिदिया लेने की बात आई तो अंसार जो मदीने के साहबा थे, उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह हम इनका फिदिया माफ करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, लेंगे इनसे भी। हाँ जी। हजरत अब्बास कुरैश के उन 10 मालदार सरदारों में से थे जिन्होंने पूरे काफिरों के लश्कर का राशन फराम किया था। ओह, ये बड़े अमीरो कबीर थे। ये भी थे और उनके साथ थे। लेकिन खैर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतालबा किया कि जो भी आपके भतीजे हैं, जो अफराद आपके साथ हैं, उनको रिहाई मिलेगी, पहले फिदिया दें। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिदिया कहाँ से लाऊं? अच्छा, अब सुने मेरे नबी की शान, सुभान अल्लाह। फरमाया, चचा वो माल कहाँ है? जब बदर के लिए आप रवाना हो रहे थे तो आपने अपनी बीवी उम्मे फजल को दिया था। ये कहा था कि अगर इस लड़ाई में मारा जाऊं, इतना इतना माल मेरे लड़कों को दे देना। अल्लाह अकबर, गैब की खबर दी है। क्या शान है मेरे नबी की। ये सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, यकीनन आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि उस माल का इल्म मेरी बीवी और मेरे दरमियान था, किसी को पता नहीं था। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपना भतीजों का और बकिया लोगों का फिदिया अदा किया, रिहाई की, और फिर हजरत अब्बास, हजरत अकील, हजरत नौफल रदी अल्लाह अन्हुमा तीनों ने कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल किया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कि मेरे आका, आपसे और गैब की बात क्या छुपनी थी, आपसे तो खुदा ही नहीं छुपा। सुभान अल्लाह, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। यानी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो ईमान लाने का वाक़या है, कहा जा सकता है कि ये आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की इल्म गैब की बरकत से ईमान कबूल किया। बिल्कुल। और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आका अलैहिस्सलाम की शान में नाते लिखे। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ व बरकत से हमें भी माला माल फरमाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है औलाद की तरबियत कीजिए। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। सईदी, पिछले एपिसोड में हमने चंद माह के बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने सीखा था, तो अगर बच्चे कुछ साल 2 साल के हो जाएं तो उनकी तरबियत कैसे की जाएगी, उस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाएं। लेकिन 2 साल का बच्चा जो है, इसमें बोलने की कुछ ताकत में इजाफा हो जाता है, कुछ अल्फाज मामा बाबा कुछ इस तरह बोलने लगता है, और कुछ चीज भी पकड़ने लगता है, कुछ देने भी लगता है।
وہ جو والدین کہتے ہیں کچھ وہ کرنے بھی لگتا ہے. تو اس میں بچوں کی تربیت کے لیے توجہ وہ تو شروع سے کرنی ہے, اس میں بھی کرنی ہے. بچہ ہر چیز کی طرف لپکتا ہے, دوڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھاتا ہے, پھینکتا ہے, کھیلتا ہے. وہ ایسی چیزیں جو بچے کے لیے نقصان دہ یا آپ کے لیے نقصان دہ کہ نقصان ہو جائے گا, مثلاً وہ شیشے کی کوئی چیز ہے, پلیٹ ہے, کپ ہے, گلاس ہے یا اور چینی کے برتن ہیں, وہ رکھے ہوئے ٹیبل پر, اس کی دسترس پر ہے. خاص بات جو ہے نا, بچوں کی پہنچ سے اس طرح کی چیزیں دور رکھیں. اس کو تو پتہ نہیں ہے چھری, چھری تیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ خود اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہے, کسی کو پکڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. کینچی ہے, سوئی ہے, اس طرح یہ چیزیں جو ٹوٹنے والی ہیں, میڈیسن, اس پہ تو لکھا بھی ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. مگر لاپرواہی ہوتی استعمال کی, جیسے کوئی جیل یوز کی لگائی تو یہ رکھ کے چلے گئے, بچے نے آ کے اس کو کھا لینا, پھر منہ میں ڈال لیتے ہیں. جی, منہ میں ڈال لیتے ہیں. آپ نے کوئی تھنر رکھا ہوا ہے, کوئی پیٹرول رکھا ہوا ہے, کوئی ایسی چیز ہے, مٹی کا تیل وہ پینٹ وغیرہ میں کے لیے رکھا ہوتا ٹھیک ہے, اور وہ بچے نے پی لی. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اپنے عمر مدنی کے بچے نے پی لیا تھا, آسان بھائی نے پی لیا تھا. جی جی, اور دیکھیں اس کے نتائج دیکھیں, اللہ کی پناہ. پھر وہ آزمائش ہوئی تھی ٹھیک ٹھاک, بچہ تکلیف میں آ جاتا ہے, اللہ کی پناہ. گھر والے سارے تکلیف میں آ جاتے ہیں. ظاہر ہے بچہ جب تکلیف میں تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے, خرچ بھی کریں گے, آئیں گے جائیں گے, دیگر کاموں سے ہٹیں گے, آزمائش ہے نا. تو 2 سال کا جو بچہ ہے, اس کی بہت وہ کیئر اور توجہ کرنے کی حاجت ہے. اگر گھر کے اندر سٹیئرز ہیں, سیڑھیاں ہیں, اس پر بھی احتیاط کریں. بچہ تو بچہ ہے, وہ تو کوشش کرے گا میں چلوں. تو اس میں تربیت کا حسب کیسے پہلو ہوگا؟ مطلب بچوں کو سمجھانا پڑے گا یہ چیز نہیں پکڑنی, ٹوٹ جائے گی, یہ سمجھانا تو پڑے گا بچوں کو. دیکھیں, اس کی پہنچ سے دور رکھیں. ابھی سمجھنا تو اس نے ہے نہیں. ہاں, 2 سال کا بچہ, اتنی سمجھ بوجھ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی. ہاں جی. اب بچے کے لیے جو اس کے ٹوائز وغیرہ اگر ہیں, تو اب استعمال کرنے کے بعد, کھیلنے کے بعد, یہ بڑی پیاری بات نے پڑھی کہ بچے کے ذریعے سے ہی باسکٹ میں, ٹوکری میں رکھوائیں, تاکہ بچے کو سلیقہ, تربیت ہو اس کی. تربیت ہو کی چیزیں بعد میں سمیٹنی ہوتی. سلیقہ شعاری سیکھے, ڈسپلن سیکھے بچہ. اچھا, بچہ کو نقصان کر دے, غلط کام کر دے تو چیخ رہے ہیں, چوپ, دوسرے گھر تک آوازیں جا رہی ہیں عورتوں کی. تو عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے. اچھا, اس کو کیا پتا کہ مجھے کیوں ڈانٹا جا رہا ہے. اچھا, رکھ دیا, چھوٹے سے پھول جیسے بچے. اللہ سے دعائیں کر کر کے تو مانگا ہے, اب آ گیا تو اس بچہ بچی جو ہے اس کی قدر کریں. اچھا, ماں باپ کے ادب احترام ہے, اکرام ہے, بچوں کا نہیں ہے, اولاد کا نہیں ہے, ان کا بھی ہے. تو ان پر سزا دینا, مارنا, یہ نہیں کریں. اس سے بس وہ اب اس کی پہنچ سے, اپروچ سے چیزوں کو دور رکھیں. اچھا, بچوں کے سامنے جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کا نام لیا جائے, ذکر کیا جائے. مفتی دعوت اسلامی کی بڑی پیاری بات وہ پڑھی میں نے. ان کی بچی کی عمر 11 مہینے, 11 ماہ تھی. وہ بچی کے سامنے گھر کا کوئی فرد کہتا کہ بیٹا بولو پاپا پاپا, تو آپ کہتے کہ یوں نہ کہیں بلکہ اس کے سامنے اللہ اللہ کریں. بچی کو پاپا, ماما, دادا, دادی, اس کی بجائے اللہ اللہ کروائیں, تو بعد میں خیر ہے یہ بھی سیکھ لے گا بھائی. تو اللہ پاک خیر کرے. بچوں کی تربیت یہ بھی توجہ طلب چیز ہے, بالکل, اور ہماری ذمہ داری کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی, ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں, قربانیاں دیں, ہم اپنی اولاد کے لیے کریں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں خود بھی تربیت حاصل کرنے کی سعادت دے اور اپنے بچوں کی بھی اسلامی انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ نیک خواتین, یہ نیک
الحمدللہ نیک خواتین میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہوتے ہیں جس میں گھر کے معاملات کے حوالے سے الحمدللہ نگران پاکستان ہماری تربیت فرماتے ہیں. سیگمنٹ ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی، آج کیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ پوچھا لگانا، تپڑی کپڑا لگانا، تپڑی موپنگ. لگانا بھی کہتے ہیں، موپنگ انگلش میں کہتے ہیں. اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جھاڑو تو لگ گئی، کوڑا کرکٹ صاف ہو گیا، مگر جو گرد و غبار ہے، پاؤڈر نما مٹی جی ہاں. کا جو وہ ہے، اب وہ تو جھاڑو سے صاف نہیں ہوگا. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کپڑا لگانا ہوگا، تپڑی لگانی ہوگی، پوچھا لگانا ہوگا، موپنگ کرنا ہوگا. اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ فرش پر لگانے والا کپڑا نرم ہو، جاذب ہو، موٹا ہو، گرد و غبار دھبے وغیرہ جذب کر سکے. غیر جاذب کپڑے سے دھبے ختم نہیں ہوں گے، فرش پر پھیل جائیں گے. جیسے وہ سمجھیں کہ ٹاول ہوتا ہے، تولیہ، یہ اس کے لیے آئیڈیل ہوگا. فوم ٹائپ کوئی چیزیں ہوں، اس طرح پرانے تولیے ہیں، پرانے کپڑے جو موٹے ہوتے ہیں، جرسیاں جیسے سردیوں والے پرانی ہوتی ہیں، عام طور پر وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا، گھر میں کپڑوں سے بچی ہوئی جو کترن ہے ان کو کسی اسٹک پر، ڈنڈے پر باندھ لیں، اس کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے. اچھا، موپنگ کے لیے کپڑے پر فنائل کا استعمال اگر کریں تو صفائی کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی ختم ہوں گے. اچھا، بالٹی میں فنائل والا پانی لیں، کمرے میں پہلے کپڑے کو وہ بھگو لیں، اچھی طرح نچوڑ کر ہلکا سا گیلا رکھیں، اب پوچھا لگائیں. گیلا کپڑا لکیریں چھوڑتا ہے اور نمدار کپڑا بہترین صفائی کرتا ہے. بعض اوقات شاید آپ کی بھی توجہ ہوئی ہو کہ صفائی ہو چکی ہے مگر لکیریں پڑی ہوتی، لائنیں پڑی ہوتی. بالکل ٹھیک ایسے ہے. یہ کیا ہوا کہ کپڑا جب لگایا گیا، تپڑی لگائی گئی، پوچھا لگایا گیا، اس کے بعد اس کو پانی میں ڈپ کر کے اچھی طرح وہ نچوڑا نہیں گیا، تو اس کے نشانات یہ باقی رہ گئے. اچھا، پھر کھڑے کھڑے ڈنڈے کے ساتھ وہ جو جدید چیزیں ملی ہوئی ہیں، بیٹھ کر جو لگتا ہے نا پوچھا، وہ بہترین ہے. اچھا، اس کے لیے جی اللہ آپ کا بھلا کرے، میں بھی یہ کہنے والا تھا، بہترین ایکسرسائز ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے. اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کندھوں کے کھچاؤ، کمر کے کھچاؤ، رانوں کے کھچاؤ کے اس میں آ جاتی ہیں، پنڈلیوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے. یہ گھر کا کام کاج جو ہے، یہ اسٹریچنگ جب ہوگی، ہمارے اعضاء کھینچیں گے تو اس سے زور لگے گا، جی اس سے ہمارے پٹھے مضبوط ہوں گے، ورنہ پھر وہ تکلیفیں، جسم میں درد، آزمائش. اچھا، ایک اللہ کا نظام ہے، ہم کام میں لگے رہیں گے، صحت مند رہیں گے. اگر پڑے رہیں گے تو پڑے رہ جائیں گے. بعض تو مریض جب بستر پر آتے ہیں نا، ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو تکلیف کے ساتھ مگر چلیں پھریں، چھوٹا موٹا. بعض عورتیں بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، مثلا 70 سال 80 سال، اس سے بھی اوپر، مگر وہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہیں. مثلا جو واشنگ مشین ہے، کپڑا دھل گیا اور اس کے بعد وہ ڈرائر سے نکال کر اس کو لگانا، اس میں اتنی مشقت نہیں ہے. ایکسرسائز تھوڑی بہت تو ہے ہی. جی بالکل. ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی، کوئی برتن ادھر رکھ دیے، تو اس سے وہ ایکسرسائز رہتی ہے. برتن جو کھانے کے برتن وہی اٹھا کے سنک تک چھوڑ دیں، بالکل بھی ایکسرسائز، بالکل ایکسرسائز ہے. اچھا، کمرے کے کونے سے صفائی شروع کرنی چاہیے. کپڑا سامنے کی طرف رکھ کر دائیں بائیں اس طرح وہ ترکیب کریں. داغ دھبے اتارنے کے لیے تھوڑا سا رگڑ کر موپنگ کریں، بہت سے داغ دھبے اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بعض نشان جو ہے نا، وہ ایک ہلکے سے گرد و غبار اس میں صاف ہو جانا ہے، مگر چکنائی کے کوئی داغ ہیں، کوئی اس طرح چکنائی ہے، اور کوئی شربت گرا اور وہ گرے ہوئے اس کو دیر ہو گئی تو اس کی مٹھاس جو ہے نا وہ چپک جاتی ہے. اچھا، چگم بچے نے پھینک دی، کوئی اور کھانے کی چیز تھی، وہ اب اس کو اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا. اچھا، سیمنٹ یا اینٹوں کے کھردرے فرش کو دھونا بہتر ہے، وہاں خوب گیلا کپڑا لگانا مفید ہوگا. اس مقصد کے لیے پانی کی بالٹی ساتھ رکھیں، تھوڑا تھوڑا حصہ کپڑا اس پر ہر بار بالٹی میں دھو لیں، اچھی طرح صفائی کر لیں. ایک کمرہ مکمل ہوا، دوسرے کمرے کے لیے اب صاف پانی لے لیں. صاف پانی لیں. اچھا، پانی ضائع بھی نہیں کرنا اور اس کو
استعمال ہو چکا میلا ہو گیا اب اس کو بار بار استعمال کرتے رہیں یہ بھی نہیں کرنا. اچھا صفائی کے بعد کپڑے کو اچھی طرح نچوڑیں, نچوڑ کر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے کسی جگہ پر ڈال دیں ورنہ اس میں اسمیل آئے گی, بیڈ اسمیل آئے گی, بڑی بری اسمیل ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ اگر لگے گا تو پھر تو جراثیم کا سلسلہ ہو جائے گا. صفائی کی جگہ پھر وہ سمجھ لیں کہ بدبو ایسی آنی شروع ہو جاتی ہے, بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. اچھا جب وہ فرش ابھی گیلا ہے تو اس پر ابھی جوتے وغیرہ لے کر نہ جائیں ورنہ اس کے پورے نشانات پڑ جاتے ہیں. یہ عام طور پر بچے ہوتے تو بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں, تو پھر مائیں بیچاری چیخ رہی ہوتی ہیں, تو یہ چیخنا بھی نہیں ہے, آپ کو پہلے سے انتظامات کر کے رکھیں. لیکن بچوں کے اسکول کے آنے کی ٹائمنگ وغیرہ ہے نا, اس کے آنے سے پہلے آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ پروگرام نیک خواتین میں ہم نے بہت ساری اچھی باتیں سنی. اللہ پاک نیک خواتین کی سیرت پر ہمیں بھی ہمارے اسلامی بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور الحمدللہ مدنی چینل خود بھی دیکھیں, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.